دیکھو پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہے، لیکن اندازہ تقریب چھوڑنے میں تھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں نے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں ایک تو واقعہ لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلی مرتبہ، آپ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، صرف اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کہ وقت کے نبی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت شمار ہوتے تھے۔ یہودیوں کے آسمانی کتابوں کے یہ حافظ تھے، توراۃ، انجیل، زبور پر ان کو نور حاصل تھا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ لوگ دن بدن جماعت در جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اسلام قبول کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ مجھے اسلام قبول کرانا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ میں عالم ہوں۔ اس گمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ ان کا وعظ نصیحت کیا ہوتا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، واقعی طور پر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، میں پرکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس ارادے سے کتابوں میں لکھا کہ عبداللہ بن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نصیحت فرما رہے تھے، افشوا السلام وصلوا الرحم اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام۔ چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، اور اس وقت جو نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے لوگ، ان کے سامنے یہ باتیں اسلام کا پیغام پیش کر رہے تھے کہ جب بھی آپس میں ملو سلام کیا کرو، اور ماتحتوں پر صلہ رحمی کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے آخر میں رب سے باتیں کرو۔ یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تذکرہ فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، آپ سن رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مکمل ہوئی کہ گھر واپس گئے تو ارادہ یہ ہوا کہ ہاں ایسا لگا اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ چنانچہ واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت اگر کوئی ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضور آپ میرا اسلام لانا کسی کو آپ خبر نہ دیں، ظاہر نہ ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک کام کریں، فلاں وقت فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ آپ پہنچے دعوت دین لے کر، اور میں پردے کے آڑ میں چھپا ہوا ہوں گا۔ آپ میری قوم سے یہ کہنا کہ تمہارے قوم میں عبداللہ بن سلام کی ذات کی حیثیت کیا ہے، میرے متعلق میری قوم سے آپ میرے متعلق پوچھنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایک خاندان کا آدمی عبداللہ بن سلام ہے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام بیک زبان ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں سب سے مشرف اور باعزت بااخلاق اور ہمارا رہنما آنکھوں کا تاج اگر کوئی ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے، تم بھی لے آؤ گے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو ہم
بھی اسلام لے آئیں گے۔ چنانچہ اسی وقت پردے کی آڑ میں یہ باتیں سن رہے تھے، پردہ فاش کیا، باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام یہودی لوگ ہکا بکا سکتے میں آ گئے، تمام دیکھنے لگے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے یہ کیا ہو گیا۔ جماعت میں ایک آدمی نے کہا کہ اچھا تیرا جادو ہمارے سردار پر بھی چڑھ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جماعت میں چند لوگ آپ اسلام قبول کیے اور چند لوگ یہودیت مذہب میں قائم رہے۔ جو لوگ اس وقت ایمان قبول کیے تھے ان کے متعلق اس آیت کریمہ کی شان نزول میں لکھا ہے، ایک مرتبہ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ چند احباب حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ اصل کہنے کا مقصد اور منشا اس جملے میں یہی ہے، وہ 3 سوال اور شہادت حسین کو آپ ملا کر دیکھیں کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن غیروں کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس جماعت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے یہودیت پر قائم تھے، ہم تو برسوں سے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو آدھی زندگی، کسی نے کہا کہ اب زندگی پورے ہونے جا رہے ہیں، ہم نے پوری یہودیت اپنایا پوری زندگی، ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح جمعے کا دن آپ کے مذہب میں عید کا دن ہے، اسی طرح ہفتے کا دن موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مذہب میں عید کا دن تھا، یا رسول اللہ ہم جمعے کو بھی عید منائیں گے لیکن سنیچر ہفتے کو بھی احتراماً عید محسوس کریں گے، آپ اس کی اجازت دے دیجیے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے، یا رسول اللہ ہم برسوں سے نہ اونٹ کھاتے تھے، نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، نہ اونٹ کا دودھ پیتے تھے، کیونکہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام، اس کا دودھ پینا بھی حرام تھا۔ یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی جائز اور حلال ہے، لیکن یا رسول اللہ کیونکہ برسوں سے ہم اس پابندی میں تھے، ہم حلال جانتے ہیں لیکن احتراماً ہم اس چیز کا استعمال نہیں کریں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تیسرا سوال یہ تھا، یا رسول اللہ جو آخری سوال ہے وہ سب سوالوں میں سب سے بڑی ہوئی اور سننے والا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم 5 وقتہ نماز میں آپ کے اوپر نازل ہوئی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اجازت دیجیے کہ تہجد میں کم از کم ہم تورات پڑھا کریں، کیونکہ 5 وقت ہم آپ کی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن رات کے آخر میں تہجد میں کم از کم جو ہمارے بیچ میں تورات کے عالم ہیں، حافظ ہیں، وہ کم از کم تورات پڑھے تہجد میں، آپ اس چیز کی اجازت دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کوئی بھی شخص اگر نیا سوال لے کر آتا تھا آپ خاموش رہتے تھوڑی دیر، اس وجہ سے آپ اللہ کا حکم کا انتظار کرتے تھے، فوراً جبرائیل امین علیہ السلام وحی دے کر اور اس کی آیت کو لے کر اترے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں کئی باتیں لکھی، فرمائے کہ دیکھو آدھا تیتر آدھا پٹیل دین اسلام میں گنجائش نہیں کہ آپ ایک مذہب کو فالو کریں اور ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کو بھی آپ فالو کریں، رسول اللہ کا کلمہ آپ پڑھتے ہو لیکن احترام تورات کا، احترام اونٹ کا، احترام دوسری چیز کا جو کریم کی شریعت میں جو حرام چیزیں ہیں اس کا بھی احترام آپ کے دل میں ہے۔ رب کو گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تورات کو بھی نماز میں پڑھا کرے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا حلال چیز کو حرام اس وجہ سے جانے کہ موسیٰ کے دور میں یہ حرام تھا، یہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ آنا ہے مکمل طور پر دین اسلام کے آپ پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، اجتماعی طور پر یہ خوشی کا دن ہے، اسی طرح آپ کے دن میں یہ احترام نہ ہو کہ ہفتے کا دن غیروں کا دن ہے، اتوار کا دن عیسائیوں
خوشی کا دن ہے، یہ اگر آپ کے دل میں آتا ہے کامل مومن آپ نہیں بن سکتے، بلکہ شرط یہ ہے مکمل طور پر دین اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ آج ہمارے حال کو دیکھیے، نظر دوڑائیے ہمارے حالات پر۔ ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں جو اسی طرح معاملہ ہے، مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کا واضح طور پر پیغام یہ ہے کہ ایسا نہیں، دل نہ ڈگمگائے، مکمل طور پر کامل طور پر آپ کو اسلام میں جمنا ہوگا۔ شرط یہ ہے میرے دوست بزرگوں، جب تک مومن کے دل میں اسلام راسخ جم نہ جائے مضبوطی طور پر، اگر حالات آئے ہیں پیر نہ پھسلے، اگر کوئی معاملات آئے پیر نہ پھسلے، باپ کا معاملات ہو، بیٹے کا معاملات ہو، رشتہ داروں کا معاملات ہو، عزیز و اقارب کا معاملات ہو، سگے خون کا معاملہ کیوں نہ ہو، شریعت کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ وہاں آپ کے پیر نہ ڈگمگائے، آپ فوراً یہ کہیں کہ میں بری ذمہ ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں تو انہیں کی زندگی کو فالو کروں۔ آدھا تیتر آدھا بغیر کا معاملہ شریعت میں میرے دوست بزرگوں گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ فجر پڑھے ظہر آپ کے لیے معاف نہیں ہو سکتا، آپ عصر پڑھے مغرب آپ کے لیے معاف نہیں ہے، آپ عشاء پڑھے فجر آپ کے لیے معاف نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا یہ نہ سوچے کوئی فجر کی نماز ادا کر رہا ہے یہ احسان اللہ کی ذات پر کر رہا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نہ سوچے اپنی ذات پر آپ خود احسان کر رہے ہو کہ ہم نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی میرے دوست بزرگوں اللہ اس کے رسول پر احسان نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا پوری دنیا کی پوری انسانیت، پوری دنیا کے پورے مخلوقات اگر اللہ کی روگردانی پر اتر جائے، میرے دوست بزرگوں خدا کی قسم اللہ کی ذات پر کوئی حق نہیں آ سکتا، وہ کل بھی قادر آج بھی قادر کل بھی قادر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا ناراضگی کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شناش رسول ہیں، رازدار ہیں، وفادار ہیں، پورے صحابہ کی جماعت میں اگر کوئی ایسا فرد ہو جو رسول اللہ کی نگاہ کو دیکھ کر پڑھ لے کہ مزاج رسول کیا چاہتا ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ عمر کے دورات پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے میں ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ فوراً دوڑے ہوئے عمر بن خطاب کو روکا، عمر دیکھ وجہ یا عمر انظر الى رسول اللہ وجہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیرے لیے ہلاکت ہو جائے گا، دیکھ رسول اللہ کے چہرے کو، چہرے میں ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ واقعتاً آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، فوراً آپ توراۃ رکھ کر پلٹ کر آپ توراۃ رکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر واللہ نفسی بیدی محمد، خدا کی قسم عمر جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے توراۃ نہیں قرآن پڑھتے۔ آپ نے امت کی تربیت اس اندازے سے کی ہے ذرے ذرے میں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا فرد غیروں میں مشابہ ہو جائے، ایسا نہ ہو پوری زندگی اسلام کے فہرست میں مسلمانوں کی جماعت میں زندگی گزار رہا تھا، دنیا سے چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ وہ فرد کل قیامت کے دن میری جماعت سے نکل کر یہودیت کی جماعت میں نہ آ جائے، نصرانیت کی جماعت میں نہ آ جائے، عیسائیوں کی جماعت میں نہ آ جائے، غیروں کی جماعت میں نہ ہو جائے۔ آپ نے بال سے باریک چیز کی آپ
ملتی ہے کہ بچو ان چیزوں سے، اپنے آپ کی حفاظت کرو ان چیزوں سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مسلمان ہو کر کل اٹھے گا یہودیوں کی جماعت سے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث کی کئی کتابوں میں کئی روایات اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ لوگوں مشابہت غیروں کی اختیار نہ کیا کرو، اگر کرو گے یاد رکھنا اللہ اگر ناراض ہو جائے خدا کی قسم پھر تو آپ کے لیے کون سفارش کرے گا؟ واحد ذات کل قیامت کے دن اگر کوئی ذات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو امت کے لیے نہیں غیر کے امت کے لیے بھی آپ سفارش کریں گے۔ صرف اس امت کے جھنڈے کے نیچے، آپ کے جھنڈے کے نیچے اس امت نہیں رہے گی، پوری امت آپ کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت کے دن رہے گی۔ میرے دوست بزرگوں، اگر حساب و کتاب لینا ہوگا تو آپ کی سفارش کی وجہ سے پورے امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آپ ہی آپ ہیں، اگر کوئی نظر آئے گا تو قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، یاد رکھیں تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ میں ایک واقعہ جو اپنا چشمدید واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یاد رکھنا زمانے طالب علمی میں دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، میں گفتگو کر رہا تھا، اتنے میں ایک داڑھی جس کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی وہ آدمی آیا، مصافحہ کیا، سلام کیا، حضرت دعا کے لیے کہا۔ حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پھر حضرت کی میری باتیں ہو رہی تھی، حضرت نے کہا کہ آئندہ مہینہ میں عمرے میں جا رہا ہوں، تو وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت جب آپ جائیں گے تو روضہ اقدس پر میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اگلا جملہ سننا، وہ بزرگ نے کیا کہا، خدا کی قسم میں نے اپنی آج اسی کانوں سے میں نے اس جملے کو سنا۔ حضرت نے ہنستے ہنستے کہا کہ میں نے حدیث پڑھا ہے بخاری میں کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام کو پہنچاتا ہے، حدیث ہے کہ اس سلام پہنچانے والے کا چہرہ حضور کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں شخص نے سلام بھیجا ہے۔ اگر میں آپ کا سلام حضور کے روضے میں پیش کروں، آپ کا چہرہ حضور کے سامنے آئے گا اور حضور دیکھ لیں کہ میرا سنت اس کے چہرے میں نہیں ہے، بتاؤ حضور مجھ سے کتنا ناراض ہوں گے کہ کس کا سلام پیش کیا ہے تم نے۔ دوست بزرگوں، میں نے وہ دیکھا، اب وہ چلے گئے، پھر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس بندے سے میری ملاقات ہوتی تھی، وہ فوراً وہیں پر داڑھی رکھنا شروع کیا۔ خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 1 سال کے اندر اندر اس کی وفات بھی ہو گئی، لیکن جب وفات ہوئی تو شرعی داڑھی اس کے چہرے میں موجود تھی۔ دوست بزرگوں، یہی تو ہے کہ ہم جب فرشتے پوچھے تو کیا لے کر آیا، یہی تو کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی شفاعت لے کر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہو کہ اللہ اس کی وجہ سے، ادنا سنت کی وجہ سے اللہ بیڑا پار کر دے۔ یہودیوں کی مشابہت فخر کرتے ہیں لوگ۔ دوست بزرگوں، لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں، ہمارا گھر ماڈرن ہو، ہمارا گھر فیشن والا ہو، ہماری گفتگو اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ماڈرن لوگوں سے ہو۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مقصود کائنات ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اٹھائیے انگریز رائٹر کی کتابوں کو اٹھائیے، جب انہوں نے لکھا ہے کہ دنیائی ہستی میں اگر کوئی بڑا آدمی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ دنیا میں پاورفل عبداللہ کا لال، آمنہ کا در یتیم، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انگریز مؤرخ لکھنے پر مجبور ہے کہ لوگوں اگر فالو کرنا چاہتے ہو تو ایسی ہستی کی فالو کرو جو انسانیت کو انسان کا درس دینے دنیا میں آیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان اسی درد کو، اسی پیغام کو، اسی درد کو پسے پشت ڈال رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھیے اتنا انسان اتنے نیچے تہ میں جا چکا ہے کہ فخر بھی سمجھتا ہے سنت کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہی پر پیغام بھی یہی تھا، کربلا کے میدان سے دیکھو، یاد رکھنا
مارنے والے بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان تھا، جنہوں نے حسین کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علی بن مرتضیٰ کے 8 اولاد کو شہید کیا، امام حسین کے 3 اولاد کو شہید کیا، اور جانسار جانباز اور وفادار دوستوں کو جنہوں نے 72 لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا، وہ بھی اسلام پر ایمان تھا، رسول اللہ پر ان کا بھی ایمان تھا، لیکن انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمارا فہرست مسلمانوں میں ہے، آخرت میں نہ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوسری قوم سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا